السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ناول کو پڑھ کر لائک ضرور کرا کیجیے، کامنٹ میں اپنی رائے بتایا کیجیے، اپنا فیوریٹ کپل، اپنے فیوریٹ سین کامنٹ میں لکھا کیجیے۔ خاموشی سے ناول پڑھ کر ٹاٹا بائی بائی نہ کیا کیجیے، ناول کی رائٹر بہت محنت سے ناول لکھتی ہیں۔ چلیں ناول شروع کرتے ہیں۔ عشق کے صحرا صحرائے محبت سیزن 2، اس قلم انوش احمد، کس نمبر 34۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ ایسے اگنور کرتی ہو جیسے مجھے تم سے ادھار لینا ہو اور تم دینا نہ چاہتی ہو۔ یہ حمیم صاحب کی آواز تھی جو اپنا کام ختم کرتا معززہ کی سمت پلٹا تھا۔ بیسمنٹ میں وہ دونوں ہیکنگ کا کام کر رہے تھے جو کچھ دیر پہلے ذائقہ میں نے دے کر گیا تھا۔ حمیم تو اپنا کام کر چکا تھا، معززہ اپنے کام میں اب بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ بات میں تم سے بھی تو پوچھ سکتی ہوں، تم کیوں اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتے؟ معززہ بنا پلٹے آنکھیں گھمائے بولی، جبکہ حمیم نے اسے اب کے دلچسپی سے دیکھا اور کرسی پوری معززہ کی سمت گھمائی۔ کیا پتا تم سے زیادہ مجھے کوئی ضروری کام نہ لگتا ہو؟ حمیم نے معززہ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بلیک ڈریس پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس، بالوں کو اونچی پونی ٹیل کیے ہوئی تھی۔ حمیم کی بات پر معززہ کی بورڈ پر چلتی انگلیاں رکی تھی۔ اس نے گردن گھما کر جن نظروں سے حمیم کو دیکھا، اسے لگا بس کے آگے کچھ دیر میں ہی موت کے فرشتے اسے لینے آتے ہوں گے۔ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو حمیم صاحب؟ میرا مطلب ہے تم سے کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے مجھے۔ حمیم نے منہ کے زوائے بگاڑتے ہوئے جملہ درست کیا۔ بولو کیا کام ہے؟ معززہ گڑبڑاتے ہوئے حمیم کو دیکھتے محظوظ ہوئی۔ وہ اس سے ڈرتا تھا، معززہ کو کمینی سی خوشی ہوئی تھی، جبکہ حمیم کی آنکھیں چمکی۔ مجھے ایکچولی تم سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ مجھے ایک لڑکی کو پرپوز کرنا ہے۔ لڑکی بڑی سخت گنڈی ٹائپ کی ہے، بتاؤ کیا کروں؟ حمیم نے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ بیچارہ حمیم۔ اپنے لیے کل کا انتظام کر لو۔ معززہ نے مفید مشورہ دینا ضروری سمجھا۔ حمیم کا دل ہی ہول گیا۔ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ پرپوز کرنے کے لیے کوئی آئیڈیا مانگ رہا ہوں، تم تو میرے ہی نتیجے کا انتظام کیے بیٹھی ہو۔ حمیم نے شکوہ کیا۔ اگر ایسی چیپ حرکت کرو گے تو یہی انجام ہوگا۔ میں صرف تمہیں آگاہ کر رہی تھی، معززہ نے کندھے اچکاتے اسپاٹ انداز میں کہا۔ مجھے تو لگتا ہے اس عورت کے سینے میں دل ہی نہیں، ایسے جواب دیتی ہے جیسے کوئی مشین۔ حمیم بڑبڑا کر رہ گیا۔ مجھ سے کچھ کہا تو اونچا بولو۔ معززہ نے کہا۔ حمیم نے تپ کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں کہا، کان بج رہے ہیں تمہارے؟ حمیم سخت بگڑا تھا، کب سے اسے کوئی نہ کوئی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ہر دفعہ معززہ کا یہی اسپاٹ ری ایکشن ہوتا۔ اسے تو اپنی لو سٹوری آگے بڑھتی ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو اپنے بچوں کا نام بھی اس عورت کے ساتھ سوچ چکا تھا، اب کیا کرے بیچارہ۔ حمیم نے چھت کو گھورتے ہوئے غائبانہ طور پر اللہ سے مدد مانگی۔ ایسے کاموں کے لیے اللہ مدد نہیں کرتا، عذاب نازل کرتا ہے، معززہ نے کہنا ضروری سمجھا تھا۔ حمیم نے سرخ چہرے سے مٹھیاں بیچے سے ضبط سے دیکھا۔ وہ پیر پٹکتا اپنی کرسی سے اٹھتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کوئی حل نہیں۔
ایسے کاموں سے کیا مطلب؟ حلال کام کرنے والا ہوں، پیدا مافیا میں ہوا ہوں، لیکن بڑا شریف آدمی ہوں، آج تک چھوٹا موٹا افیئر بھی نہیں چلایا ہوں۔ مافیا میں ہر کوئی میری شرافت کی مثال دیتا ہے۔ ہم جانے سے پہلے معاوضہ کو سنانا نہیں بھولا تھا۔ وہ اس کا جواب سنی بند دروازے کو دیکھے سر جھٹک کے ہنس دی۔ ہم دیکھ لیتا تو صدمے میں چلا جاتا، شاید اس لیے وہ اس کے سامنے نہیں ہنسی تھی۔ السلام علیکم۔ دلشاد کے سر میں درد ہو رہا تھا، وہ اسے اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ عنایہ اس کے لیے چائے بناتی کمرے کی سمت بڑھی ہی تھی، وہ کمرے کا دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ زیغم کی آواز پر پلٹی۔ وعلیکم السلام میرے بچے، کیسے ہو تم؟ عنایہ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ زیغم نے اپنا سر آگے کیا تو عنایہ نے اس کی پیشانی پر محبت سے ہاتھ پھیرتے اس کی پیشانی چومی۔ ٹرے جس میں چائے کا کپ اور گلاس تھا وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ زیغم نے عنایہ کو اپنے ہاتھ کے احسان میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، عنایہ نے محبت سے کہتے زین اور آیت کے بارے میں استفسار کیا۔ زیغم نے مسکراتے ہوئے سب کی خیریت بتائی، پھر ایبک کے بارے میں بھی بتانا شروع کیا۔ عنایہ کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ ایبک کے بارے میں سن کر وہ روک نہیں پائی تھی۔ خود کو زیغم سے باتوں کے دوران دلشاد کو فراموش کر گئی تھی۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھا دکھتے سر اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ عنایہ کا انتظار کرتا، باہر آیا تو ساس اور داماد خوش گپیوں میں مصروف تھے اور چائے ٹیبل پر رکھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں تمہیں اندر انتظار کر رہا تھا عنایہ۔ ان دونوں میں سے جب کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو اس نے خود ہی گلا کھنکھایا کہ عنایہ اور زیغم نے ایک ساتھ ایسے دیکھا۔ عنایہ کو اچانک چائے یاد آئی، وہ اپنے سر پر ہاتھ مار گئی تھی۔ سوری، میں بھول گئی تھی، زیغم آ گیا تھا نا، اس لیے اسے باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ابھی چائے دوبارہ بنا کر لاتی ہوں، عنایہ شرمندہ ہوتی بولی، جبکہ دلشاد عنایہ کے گرد پھیلا زیغم کا بازو گھور رہا تھا۔ زیغم نے محسوس کرتے فوراً عنایہ کے گرد سے بازو ہٹایا اور مسکراتے ہوئے دلشاد کو سلام کیا، جس نے جواب دیتے احسان کیا تھا۔ زیغم کو اپنا سسر ڈسٹرب لگا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ زکام زدہ۔ میں دیانہ سے ملنے آیا ہوں، کیا میں مل سکتا ہوں؟ زیغم نے عنایہ اور دلشاد سے اجازت مانگی۔ میں بھول ہی گئی تھی، میں نے تمہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہا اور باتوں میں لگ گئی۔ ہاں دیانہ اپنے کمرے میں ہی ہے، تم جاؤ، میں تمہارے لیے بھی کچھ کھانے پینے کے لیے لاتی ہوں۔ ایسا کرو کچھ دیر میں دیانہ کو لے کر باہر آ جانا، مہادیر اور دالیہ کو بھی بلا لیتی ہوں۔ عنایہ نے زیغم کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ مہادیر اب تک یہی ہے؟ زیغم نے سوال کیا۔ عنایہ نے عزت میں سر ہلایا اور کچن کی سمت بڑھ گئی۔ دلشاد سینے پر دونوں ہاتھ فولڈ کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں دیانہ سے مل کر آتا ہوں، زیغم نے سسر کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کے سنجیدگی سے کہا۔ کیا جلدی ہے؟ مجھ سے تو مل لو پہلے، دلشاد نے اپنی تکلیف چھپاتے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ لان کی سمت زیغم بھی خاموشی سے بنا کوئی مزاحمت کیے اس کے ساتھ چل دیا۔ آپ کیسے ہیں؟ زیغم نے جب کچھ نہ بنا تو اسے یہی سوال دہرایا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن میرے ساتھ ہوتے تمہاری طبیعت کیوں خراب ہونے لگ جاتی ہے؟ دلشاد نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، زیغم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زیغم؟ دلشاد کافی دیر سے یوں ہی فضول اسے دیکھتا رہا۔ زیغم اس کی نظروں سے گڑبڑا رہا تھا، رخ تبدیل کرتا لاؤنج کی ڈیکوریشن کے متعلق فضول تبصرے کرتا رہا، لیکن اس دوران وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ اپنے اوپر دلشاد کی توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ وہ خاموش ہوا تو دلشاد نے اسے نام سے پکارا۔ زیغم نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ داہم کہاں ہیں؟
دلشاد آگے ہوتا اپنی دونوں کوہنیاں ٹانگوں پر جماتا انگلیوں کو آپس میں الجھائے سنجیدہ نظروں سے زرغم کے طوطے اڑا گیا۔ دائم زندہ ہے؟ زرغم نے تھوک نکلتے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جی؟ زرغم بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ داہم انکل کہاں ہیں؟ وہ گڑبڑا کر بولا تھا۔ جب تمہیں یہ پتا ہو سکتا ہے کہ ایبک ارسلان میر کا بیٹا ہے، وہ بھی آج سے نہیں کئی سالوں سے، جب ہر کوئی اس بات سے انجان تھا، یہاں تک کہ تمہارا سڑا ہوا باپ بھی، تو یقیناً تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ داہم کہاں ہے۔ تم اتنے سالوں سے کیا کرتے رہے، یہ بتانے کی مجھے ضرورت تو نہیں نا؟ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ جو دماغ نہ لڑا ہوا ہوں؟ تم اپنے خاندان کے ہر شخص پر نظر رکھتے ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہیں پتہ نہ ہو داہم کہاں ہے۔ دلشاد نے واپس صوفے سے ٹیک لگاتے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زرغم نے اپنا چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں وہ ڈیڈ، زرغم نے گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے طویل پیش کرنی چاہیے جب سرحد سے دلشاد نے اس کی بات کاٹی۔ کیوں بیچارے کو ڈرا رہے ہو؟ کوئی بہانہ نہیں، مجھے سچ سننا ہے۔ تم جانتے ہو یا نہیں؟ دلشاد نے کہا۔ زرغم نے گہری سانس لی۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ دلشاد وہاب خانزادہ تھا، وہ شارپ بزنس ٹائکون میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا دماغ اگر کسی نقطے پر جم گیا تو کوئی اس نقطے سے اسے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ 28 سال پہلے وہ جمال حفیظ کا سراغ لگا گیا تھا جب ڈیول نے اسے چھپانے کی اتنی کوشش کی تھی، تو کیا ڈیول کا بیٹا اسے کچھ چھپا سکتا تھا؟ میں جانتا ہوں، لیکن میں ان کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ زرغم نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ دلشاد کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا، لب کاٹتا رہا، چہرے پر کرب سا امرا تھا۔ ہاتھوں کی حرکت ایسی تھی جیسے وہ پینک ہو رہا ہو۔ اپنے چھوٹے بھائی کو، جسے وہ اپنے باپ کی آخری اولاد کہتا تھا، نہ کردہ گناہ کی سزا اسے دے چکا تھا۔ 20 سال سے اسے اس خاندان سے خود سے دور رکھے ہوا تھا۔ اس کی خیر و عافیت نہیں پوچھی، اسے اپنی ماں کی تدفین میں شامل ہونے کا موقع بھی چھین لیا۔ کیا یہ غم کم تھا؟ ندامت، شرمندگی، احساس جو اس وقت دلشاد کو نہیں ہو رہا تھا۔ زرغم اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ زرغم نے آگے ہوتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ دلشاد نے نظریں اٹھائے، اسے دیکھا۔ زرغم اسے نظریں نہیں ملا پایا۔ وہ یہ شخص نہیں تھا جس سے وہ ڈرتا تھا، جس کی طنز سے بچنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ یہ تو کوئی اپنی ہی غلطیوں میں گہرا، زندگی سے روٹھا ہوا، نادان، شرمندہ سا شخص تھا۔ انسان کی پچھلی کی گئی غلطیاں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ سے نفرت نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں وہاب خانزادہ کیسا ہے؟ وہ کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں کے چہرے پر ہنسی لانے کی وجہ بنتا ہے۔ وہ اب بھی ویسے ہی ہیں، زرغم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دلشاد بھی بے سختہ مسکرا دیا اور سر کو مثبت میں ہلانے لگا۔ ہاں، وہ تو ایسا ہی ہے، ہمیشہ مسکرانے والا، دوسروں کو مسکرانے کی وجہ دینے والا۔ دلشاد کی آواز بھر آئی تھی، اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، آنکھیں جو سرخ تھیں وہ نم زدہ ہوئیں۔ آنسو اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ اس نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ زرغم افسوس سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ دلشاد کی زندگی سے اگر اس نے کوئی سبق سیکھا تھا تو وہ یہ تھا، کبھی اپنوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ انسان غصے میں جن رشتوں کو خود سے دور کر دیتا ہے، سزا کے طور پر اللہ اس کے لیے خوشیاں تنگ کر دیتا ہے۔ بے سکونی اس شخص کا مقدر بن جاتی ہے جو اللہ کے بندوں کا دل دکھاتا ہے۔ اللہ اس کا دل بہت بری طرح توڑتا ہے۔ ڈیڈ، آپ یقین رکھیں وہ واپس آ جائیں گے، میں انہیں واپس لے آؤں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پلیز آپ کسی احساس جرم میں نہ رہیں۔ زرش دادو وفات پانے سے پہلے دائم انکل سے مل چکی تھیں۔ دائم انکل نے ان کی تدفین میں بھی شرکت کی ہے۔ کندھا آپ کی طرح وہ بھی نہیں دے سکے۔ وصیت کے مطابق وہاب دادا بھی دائم انکل سے ملتے رہتے ہیں۔ زرغم نے اس کے ہاتھ کی پشت کو مضبوطی سے تھامتے دلشاد سے کہا۔ دلشاد کچھ لمحوں کے لیے کچھ بول نہ سکا، وہ کب سے اتنا بے خبر رہنے لگا تھا۔ پھر وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ اس کی بے فکری چلو اسے ایک گناہ سے تو بچا گئی۔ اسے آج پتہ چلا تھا اس کی ماں باپ اپنے چھوٹے بیٹے سے ملتے رہتے ہیں۔ وہ آخر کو ماں باپ تھے، کیسے بیٹے سے دور رہتے؟ وہ بھی تو بیٹا تھا۔ زرش بیگم میں تو داہم کی جان بستی تھی، وہ کیسے ان سے نہ ملتا، وہ بھی تب جب وہ آخری سانسیں لے رہی تھی؟ اور کون کون ملتا رہا؟ دلشاد نے بھرائی آواز میں سوال کیا۔
डैड, हिशाम चाचू, जैक चाचू, आहन और वाहब दादा। बस, जगन ने हंसदगी से कहा। दिलशाद बेबसी से मुस्कुरा दिया। इससे ज्यादा अपनायत तो डेविल ने दिखाई थी। दाहिम के लिए दिखाता भी क्यों ना, वो डेविल का छोटा खानजादा था। बाकी सब बेखबर हैं, धालिया भी? दिलशाद ने सवाल किया। जैगम ने मुझे सर हिलाया। वो मुझे माफ कर देगा? हाँ, वो कर सकता है, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने सहरा मोहब्बत से निकलते इश्क के सहरा में फंसते बहुत से लोगों को तकलीफ दी, बहुत से लोगों के जज्बातों का खून किया। मैं माफी के काबिल नहीं। मैं तो उससे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा, उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं तो अपना इतना छोटा हो गया हूँ कि मुझे अपने सामने सब बड़े नजर आते हैं, तुम भी मेरे बेटे। जैगम ने नम आंखों से इसे देखा। दिलशाद सालों बाद इसे बेटा कह रहा था। ने रुला दिया। तुम सब संभाल लेना, मुझे यकीन है तुम सब संभाल लोगे बेटे। दिलशाद ने खड़े होते जैगम की पीठ थपथपाई। इतने में अनाया लाउंज में चाय की ट्रे लिए दाखिल हुई। आप कहाँ जा रहे हैं? बैठे, मैं ध्याना, दालिया और मादिर को भी बुला कर लाती हूँ, अनाया ने मुस्कुराते हुए दिलशाद से कहा। नहीं, तुम बच्चों को दो, मैं आराम करना चाहता हूँ। दिलशाद अनाया के करीब आता इसे अपने हिसार में लेते बोला। इसकी पेशानी पर लब रखे जगन ने इन दोनों से नजरें हटाई थी। अनाया सुर्ख हुई दिलशाद की हरकत पे। मैं ध्याना को देख कर आता हूँ। जैगम ने वहां से गायब होने का बहाना बनाया, उठता चला गया। दिलशाद इसके जाने पर हंस दिया। अनाया को दिलशाद की हालत कुछ ठीक नहीं लगी। इसका दिल हौल रहा था। क्या हुआ? अब क्यों हंस रहे हैं? बदावाद के सामने ऐसी हरकत करनी जरूरी थी? अनाया ने सुर्ख पड़ते हुए दिलशाद से नजरें मिलाए बगैर बोला। इसने दोबारा अनाया को अपने हिसार में लेते इसका हाथ थाम में अपने लब्बों से लगाया। हंस इसलिए रहा था क्योंकि वो शर्मा कर हम दोनों को देख कर गया था, और मुझे शर्म नहीं आई। क्या बनेगा इस लड़के का बड़ा ही कोई शरीफ दामाद है हमारा, और तुमसे चाहत ही इतनी है कि वक्त का एहसास नहीं होता। पता ही नहीं चला तुम्हारे साथ मैंने अपनी जिंदगी के अपने पल भी गुजार दिए। दिलशाद जुकाम ज्यादा सांस खींचते हुए बोला। अब की दफा अनाया ने सर उठाकर इसे देखा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखों का रंग तब्दील हो चुका था, चेहरा गीला भी था। आप फिर रोए हैं? सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम तलाश कर लेंगे दाहिम और हाले को। अनाया दिलशाद के सीने पर सर रखते हुए बोली। ये शख्स इसकी जिंदगी बन गया था 20 सालों से। नाराजगी थी, मगर जुदाई तो इन 20 सालों में भी ना आई थी। इन दोनों के दरमियान वो दुख सुख के साथी थे, एक दूसरे के मुताए हयात। मैं ठीक हूँ, अब परेशान तो नहीं हूँ। जो मुझसे नहीं संभल सका वो जगन संभाल लेगा। तुम अपना ख्याल रखा करो और मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफियां की हैं। दिलशाद ने इसके बालों पर लब रखते कहा। मुझे क्यों कुछ गलत फीलिंग्स आ रही है? अब मैं नाराज हो जाऊंगी अगर आपने मुझसे ऐसी कोई बात की तो। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? चाय पिए? ऐसा करें कमरे में चलें, मैं आपकी चाय कमरे में ही लाती हूँ। बच्चों को भी उनके कमरे में भिजवा देती हूँ, मुझे नहीं लगता वो बाहर आएंगे। अच्छी बात है, अपना मसला हल कर लें, और आप दयान को भी समझाएं, जरका को सीरियस ले। अनाया से अलहदा होती दिलशाद के लिए चाय निकालते हुए बात बदलती मसरूफ से अंदाज में बोली थी। दाहिम का जिक्र दिलशाद को तकलीफ दे रहा था, और इसकी तकलीफ देख इसे तकलीफ हो रही थी। अनाया ने बात बदलना ही मुनासिब समझा। तुम क्यों नाराज होती हो यार? तुम तो मेरी जान हो, मुझसे नाराज मत होना। तुम्हारा सर फिरा खानजादा मर जाएगा वरना। दिलशाद ने अनाया को देखते हंसते हुए कहा। अनाया को बात बुरी लगी। इसके हाथ एकदम से रुके थे। इसने पलटते हुए दिलशाद को खफगी से देखा था। मरने वाली बात पर इसकी आंखें भरने लगी। वह एहतजाज करती कुछ बोलती कि दिलशाद इसका इरादा समझता। कोंकरी हंसते हुए दोनों हाथ सिलेंडर कर गया।
مذاق کر رہا ہوں، سیریس مت ہو۔ اور رہی دیان کی بات تو وہ بہت سمجھدار ہے، مجھے ایسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ زریکا سے محبت کرتا ہے مگر مانتا نہیں، اس لیے کچھ بے وقوفیاں کر جاتا ہے مگر جلد مان بھی جائے گا۔ مجھے خوشی ہے میرا بیٹا اپنے چاچو جیسا ہے، میری طرح ایک بات کو پکڑ کر بیٹھنے والا نہیں بلکہ دائم کی طرح آگے بڑھ جانے والا۔ اس نے اپنے چاچو سے بے انتہا محبت ہونے کے باوجود بھی باپ کو نہیں چھوڑا، جبکہ باپ نے محبت کے لیے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا۔ دلشاد نے قدم اپنے کمرے کی سمت بڑھائے تھے، نانا نے اسے جاتے دیکھا، پھر اس کی چائے لیے وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ آج دلشاد کو ہر بات دہن یاد آ رہا تھا۔ دیانا اپنے کمرے میں ٹیرس کی ریگنگ کے پاس کھڑی تھی، سورج کی کرنیں اس کی سبھی چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے گارڈن میں لگے پودوں اور درختوں کو نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ زیغم نے اس کے کمرے میں قدم رکھا، وہ کمرے میں نہ ملی تو وہ ٹیرس کھلے دروازے کو دیکھتا سمت آیا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا دیانا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، اپنے آس پاس اس کی خوشبو محسوس کرتی وہ سوچوں سے دنیا سے باہر نکلی تھی۔ پھر چونکہ وہ پلٹی کہ زیغم نے ریگنگ پر دونوں ہاتھ جمائے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیانا اسٹل ہوئی۔ مجھے سوچ رہی ہو مائی لیڈی؟ زیغم مسکراتے ہوئے دیانا سے پوچھنے لگا، مسکراہٹ میں اس کے دونوں گالوں پر یہ پڑنے والے ڈمپل بھی نمایاں ہوئے تھے۔ دیانا کسی معجزے کی طرح زیغم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کب آیا، کب اس سے پیچھے کھڑا، وہ سمجھ نہ سکی۔ زیغم نے اسے خود تک پا کر اس کے چہرے پر اپنی سانسیں چھوڑ دی۔ دیانا یکدم ہوش میں آئی۔ میں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، اور کیا کروں گا؟ اب تم بتاؤ، مجھے سوچ رہی تھی نا مائی لیڈی؟ زیغم نے جواب دیتے اپنا سوال دہرایا۔ میں تمہیں کیوں یاد کرنے لگی اور تم میرے کمرے میں بنا اجازت کے کیسے آئے؟ تمیز سیکھو۔ دیانا بگڑ کر بولی تھی۔ زیغم کچھ اور اس کے قریب ہوا۔ دیانا نے تھوک نکلتے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ اب تک تمیز سے ہی تو پیش آ رہا تھا، تبھی تو میری بیوی میکے میں بیٹھی ہے۔ اگر میں نے بدتمیزی شروع کر دی نا تو 2 منٹ نہیں لگیں گے مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے میں۔ زیغم اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے بولا، جن میں خفگی اور ناراضگی تھی۔ دیانا اس کے جواب پر سلگ بھی نہ پائی، کیونکہ وہ سلگاتا بھی بڑی محبت سے تھا کہ دیانا بے بس ہونے لگی تھی۔ ناراض ہو مائی لیڈی؟ زیغم جان بوجھ کر انجان بنتا استفسار کرنے لگا۔ جانتے ہو پھر بھی پوچھ رہے ہو؟ دیانا شکوہ کیے بغیر نہ رہ پائی۔ آئی ایم سوری، زیغم نے دیانا کے گال پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ دیانا سمٹی تھی۔ زیغم کی کلون کی خوشبو سے اپنے حواس جگرتی محسوس ہوئی۔ غلطی قابل معافی نہیں اور اتنی چھوٹی ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں، دیانا نے کہا۔ کوشش تو کر سکتی ہو، زیغم نے اس کے دوسرے گال پر لب رکھتے مشورہ دیا۔ میں تمہیں معاف کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتی، دیانا نے اس کے لفظ محسوس کرتے آنکھیں بند کی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا زیغم مسکرایا، اس کے الفاظ کے تاثرات کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے تو لگتا میری بیوی مجھے جلدی معاف کر دے گی، وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زیغم نہیں اس کے چہرے پر پھر سانس چھوڑتے کہا۔ خوش فہمی ہے تمہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیانا کو اس کی بات پر تپ چڑھی۔ اب ہمیں اپنے درمیان تمام غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ زیغم نے اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا۔ دیانا نے رخ پلٹتے پھر ریگنگ سے نیچے جھانکا تھا۔ زیغم نے اس کے بالوں میں منہ چھپا ایک ہاتھ سے ریگنگ کو تھاما، دوسرے ہاتھ دیانا کے پیٹ پر رکھتے اس کے کندھے پر لب رکھے۔ زیغم کی بڑھی ہوئی بریڈ کی چبھن سے دیانا کسمسائی۔ زیغم، دیانا نے خون کی تپش سے اسے پکارا۔
زیغم بہکتا اس کی گردن کو بالوں کے درمیان چوم گیا۔ فضائی معنی خیز تھی، موسم بے ایمان تھا، باہوں میں محرم تھا، زیغم بھی تو انسان تھا۔ واہ واہ۔ زیغم مجھ سے پہلے باپ بننے والا ہے، حالانکہ اس کی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی ابھی تک۔ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تمہیں اپنی دوست سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ نمل زیام کو سمجھتی ہے۔ زیغم نے دیانا کا جبڑا نرمی سے دبوچا، اس کی جو لائن پر دانت گھاٹے محبت سے اسے چھوا۔ دیانا کی سانسیں تیز چلنے لگی۔ زیغم بتجاج کٹی چیخی تھی، جبکہ زیغم نے اسے ایک پل میں سیدھا کرتے دیانا کے بالوں میں ہاتھ الجھایا، اس کے لبوں کو قید کیا۔ اس کی پہاڑ جیسے سخت وجود میں دیانا بے بس مچل بھی نہ سکی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو جکڑے ہوئے تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ زیغم نے اس کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتے آزادی بخشی تھی تو دیانا اس کے سینے پر سر ٹکاتی آنکھوں میں آنسو لیے اس کے کشیدہ سینے پر مکوں کی بارش کر گئی۔ زیغم نے اس کی پیٹھ رب کرتے اس کے نازک بال مسکراتے ہوئے سہے۔ تمہیں اگر باپ بننے کا اتنا شوق ہے تو کر لو جا کر دوسری شادی، مگر دوبارہ میرے ساتھ غلط حرکت کی نا تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ دیانا اس کی گرفت کو کمزور محسوس کرتے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے دور دہتی ہانپتے ہوئے شرم اور غصے سے بولی۔ زیغم نے دونوں ہاتھ سلنڈر کرتے کانوں کو چھوا۔ استغفر اللہ، میں یہ واحد حلال کام نہیں کرنا چاہتا، میں تو تم سے ہی بچے چاہتا ہوں مائی لیڈی۔ زیغم معصومیت سے بولا۔ جہنم میں جاؤ اور تمہارے بچے۔ دیانا دھاڑی تھی اور بال اور لباس درست کرنے لگی۔ پہلے دنیا میں تو لانے دو۔ وہ آنکھ بند کرتا دونوں ڈمپل کی نمائش کرتا اس کے پیچھے کہکا لگاتے بھاگا۔ یہ نہ وہ اسے ٹیرس میں ہی بند کر دے۔ دیانا مٹھی بیچے رہ گئی۔ آج کی ایپیسوڈ تو ہوئی ختم۔ آج کی ایپیسوڈ بہت اچھی تھی۔ رائٹر نے بہت اس سے لکھا، اور دلشاد کی جو اندر کی جو گلٹ تھی نا، اسے تو ایک بار سوچ کر تمہیں دوبارہ سے سینٹی ہو گئی۔ بہت زبردست ناول تھی۔ اپنی رائے، اپنی جو آپ ناول پڑھ کر سوچتے ہیں یا کوئی اچھا سین کامنٹ ضرور کیا کیجیے۔ بہت محنت لگتی ہے رائٹر کی ناول لکھتے ہوئے۔ خدا حافظ۔